بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے۔ تو پہلی بات میری ختم ہوئی، عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گی، اس میں کسی صاحب ایمان کو کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اس کا اب دوسرا پہلو کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ پہلی بات تو یہ، ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں، سادہ دل لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانی چاہیے، یہ کوئی علاقائی خلافت تو نہیں ہو سکتی، خلافت تو عالمی ہوتی ہے۔ ان سے میں کہتا ہوں، عالمی خلافت کب تھی جناب؟ یہ تو نہ خلافت راشدہ میں عالمی تھی، کیا ہندوستان شامل تھا اس میں؟ کیا چین شامل تھا؟ کیا یورپ شامل تھا؟ اور پھر جو خلافت کے نام سے جو ملوکیت چلی ہے، وہ بھی صرف دور بنو امیہ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا عالم اسلام کم سے کم اس کے تحت تھا۔ بعد میں خلافت عباس، بنو عباس میں، اور فاطمیین کی خلافت میں، اور آل عثمان جو ہیں آٹومان ٹرکس کی خلافت میں ٹکڑے تھے، حصے بکھرے تھے، کوئی مانتا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ، اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دست مبارک سے ہوتی، لیکن نہیں ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ملک میں حضور نے قائم کر دی، جزیرہ نما عرب، یہاں خلافت قائم ہو گئی، حضور خلیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے پھر اس کو وسعت دی، شرقاً غرباً شمالاً، 3 کالمز نکلے ہیں فوجوں کے، صحابہ کرام کے، 3 کالمز، ایک ایسٹ ورڈ، ایک ویسٹ ورڈ، ایک نارتھ ورڈ۔ ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا، خراسان تک چلا گیا۔ ایک شام کو فتح کرتے ہوئے اور پھر سینائی پیننسولا سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور اٹلانٹک تک پہنچ گیا۔ تیسرا سیدھا شمال میں گیا، لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا، کوکیشین ماؤنٹینز آ گئے، کوہ قاف۔ اس زمانے میں تو یہ یوں سمجھیے کہ امپیسیبل تھا نا، کوہ قاف، لہذا وہاں آ کر رک گیا بابا۔ اب بھی یہ ہوگا، کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر پھیلے گا، اس کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں۔ اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔